اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارشاد فرمایا هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هل تشهدون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم۔ پوچھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر۔ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فآخذ بید علی، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی دینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہید کربلا۔ فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا۔ اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والمن والہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ ہائے ہائے ہائے، جنگ والوں زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن، وآدمن آداہ ہو، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، وانصر من نصرہ ہو، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، واخذل من خذلہ ہو، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے۔ اور فرمایا من احبہ فکن لہ حبیبا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست بن جا، ومن ابغضہ کن لہ مبغضا، جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔ اب مجھے ایک بات بتا دو، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بتا دو، سوچ کر جواب دینا، اس سے نتیجہ نکلے گا۔ سوچ کر بتاؤ، پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں، پیغمبر کی دعا مقبول ہے، مقبول ہے۔
اللہ پاک کی بارگاہ میرے مصطفیٰ نے جو دعا کی وہ مقبول ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی. تو دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن. سو دعائے مصطفیٰ مقبول ہو گئی. اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، قیامت تک خدا اس کا ولی ہے، نبی جس کا ولی ہے، اور نبی اس کا ولی ہے، علی جس کا ولی ہے. قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے، اور نبی اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے. سو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے. میرے آقا نے فرمایا حدیث، اللہم انت مولاي وانا مولا کل مؤمن ومن کنت مولاه علی مولاه. اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اعلان ولایت علی ہو گیا، علی ولایت کا سمندر بن گئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جنگ والو سن لو دھیان سے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. دونوں جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب ہنی اللہ کا یا علی ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تیری صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی. فرمایا علی مبارک ہو تجھے. فرمایا حضرت فاروق اعظم نے خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے.